بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين
فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات، مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہو چکا ہے۔ ایک قطعے سے آغاز کرتا ہوں کہ تو ایک قطرہ ہے انما کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے۔ شہزادے جناب علی اصغر کے حوالے سے شہید محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ تو ایک قطرہ ہے انما کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے۔ تو ایک قطرہ ہے، تو ایک قطرہ ہے انما کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے۔ تو زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر کہ تیری معصوم خاموشی بھی اذان اکبر سے کم نہیں ہے۔ زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر، زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر کہ تیری معصوم خاموشی بھی اذان اکبر سے کم نہیں ہے۔ آئیے حضرات، ایک مطلع اور چند شعر پیش کرتا ہوں کہ قصہ بوذر و عمار کو سنتے سنتے، بطور ردیف دیکھیے گا، سنتے سنتے پیش کرتا ہوں کہ قصہ بوذر و عمار کو سنتے سنتے، جذبہ میثم تمار کو سنتے سنتے، قصہ بوذر و عمار کو سنتے سنتے، جذبہ میثم تمار کو سنتے سنتے، اور چھوٹے بچوں کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں کہ میرے بچوں سے الجھنے کی نہ کوشش کرنا، بدل خاص کہ میرے بچوں سے الجھنے کی نہ کوشش کرنا، یہ جواں ہوتے ہیں مختار کو سنتے سنتے، یہ جواں ہوتے ہیں مختار کو۔ حیدر حیدر قصہ بوذر و عمار کو سنتے سنتے، جذبہ میثم تمار کو سنتے سنتے، میرے بچوں سے الجھنے کی نہ کوشش کرنا، میرے بچوں سے الجھنے کی نہ کوشش کرنا، یہ جواں ہوتے ہیں مختار کو سنتے سنتے۔ اور شعر ملتب دیکھیے گا کہ یہ جواں ہوتے ہیں مختار کو سنتے سنتے، تو ہم عزاداروں نے جینے کا سبق سیکھ لیا، ہم عزاداروں نے جینے کا سبق سیکھ لیا، کربلا والوں کے کردار کو سنتے سنتے۔ ہم عزاداروں نے جینے کا سبق سیکھ لیا، ہم عزاداروں نے جینے کا سبق سیکھ لیا، کربلا والوں کے کردار کو سنتے سنتے۔ پوچھو حیرت سے ستمگر نے علی کتنے ہیں، دیکھے گا بہت خاص کہ جنگ صفین کا مارکہ ہے کہ پوچھا حیرت سے ستمگر نے علی کتنے ہیں، ایک ہی نام کی تکرار کو سنتے سنتے۔ پوچھا حیرت سے ستمگر نے علی کتنے ہیں، پوچھا حیرت سے ستمگر نے علی کتنے ہیں، ایک ہی نام کی تکرار کو سنتے سنتے، ایک ہی نام کی تکرار کو سنتے سنتے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ نعت گوئی کا زمانے نے سبق سیکھ لیا، جناب ابو طالب کے حوالے سے ہے کہ نعت گوئی کا
زمانے نے سبق سیکھ لیا ابو طالب تیرے اشعار کو سنتے سنتے، نعت گوئی کا زمانے نے سبق سیکھ لیا ابو طالب تیرے اشعار کو سنتے سنتے، اور اپنے ہی لوگوں میں ہی شیخ انشاءاللہ بولیں گے، یقین ہے کہ اپنے ہی لوگوں میں کچھ لوگ بنے اخباری، یا علی شیخ پیش کر رہا ہوں کہ اپنے ہی لوگوں میں کچھ لوگ بنے اخباری، بے خبر لوگوں سے اخبار کو سنتے سنتے، اپنے ہی لوگوں میں اپنے ہی لوگوں میں کچھ لوگ بنے اخباری، کاشف دیکھیے گا کہ اپنے ہی لوگوں میں کچھ لوگ بنے اخباری، بے خبر لوگوں کے اخبار کو سنتے سنتے۔ اور جناب سید سجاد نے جو شام کے بازار میں خطبہ دیا تھا پیش کرتا ہوں کہ اپنے ہی لوگوں میں کچھ لوگ بنے اخباری، بے خبر لوگوں سے اخبار کو سنتے سنتے تو بے نمازی کو بھی خالق کی اذان یاد آئی، یا علی سلامت رہے کہ بے نمازی کو بھی خالق کی اذان یاد آئی، خطبہ عابد بیمار کو سنتے سنتے، بے نمازی کو بھی خالق کی اذان، بے نمازی کو بھی خالق کی اذان یاد آئی، خطبہ عابد بیمار کو سنتے سنتے تو رن میں زینب کے پسر لینے لگے انگڑائی، یا علی کہ رن میں زینب کے پسر، دیکھئے گا بطور خاص کہ رن میں زینب کے پسر لینے لگے انگڑائی، حملہ جعفر تیار کو سنتے سنتے، رن میں زینب کے پسر لینے لگے انگڑائی، حملہ جعفر تیار کو سنتے سنتے، اور ایک ہی شب میں وفاؤں کا سبق سیکھ لیا۔ مولا عباس کے حوالے سے ہے کہ ایک ہی شب میں وفاؤں کا سبق سیکھ لیا، جانساروں نے علمدار کو سنتے سنتے، ایک ہی شب میں وفاؤں کا سبق سیکھ لیا، جانثاروں نے علمدار کو سنتے سنتے، رن میں زینب کے پسر لینے لگے انگڑائی، حملہ جعفر تیار کو سنتے سنتے، ایک ہی شب میں وفاؤں کا سبق سیکھ لیا، جانثاروں نے علمدار کو سنتے سنتے تو علی اکبر کی قسم حر کا مقدر بدلا، یا علی اکبر کی قسم حر کا مقدر بدلا، لہجہ احمد مختار کو سنتے سنتے، علی اکبر کی قسم حر کا مقدر بدلا، لہجہ احمد مختار کو سنتے سنتے، ہو بیاں ایسا کہ کچھ اور بھی حر بن جائے، یا علی فرش ازا سے دیکھئے گا کہ ہو بیاں ایسا بھی کچھ اور بھی حر بن جائے، ہو بیاں ایسا کہ کچھ اور بھی حر بن جائے، مجلس سید ابرار کو سنتے سنتے، ہو بیاں ایسا کہ کچھ اور بھی حر بن جائیں، ہو بیاں ایسا کہ کچھ اور بھی حر بن جائیں، ہو بیاں ایسا کہ کچھ اور بھی حر بن جائیں، مجلس سید ابرار کو سنتے سنتے تو دل منافق کا پھٹا جاتا ہے مجلس میں شبی۔ مقطع کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ دل منافق کا پھٹا جاتا ہے، انشاءاللہ بولیں گے یقیناً مقطع کے اوپر کہ دل پھٹا جاتا ہے، دل منافق کا پھٹا جاتا ہے مجلس میں سبھی، نعرہ حیدر کرار کو سنتے سنتے، نعرہ حیدر کرار کو سنتے سنتے، نعرہ حیدر کرار کو سنتے سنتے، قصہ بیزر بوزر و عمار کو سنتے سنتے۔ آئیے حضرات، اب بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں استاد محترم علامہ جمیل احمد نقوی صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ برسر ممبر آئیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ہمیں تعلیم وفا آتی ہے، ارے آج تک دار سے بیسم کی صدا آتی ہے، چار منہ ہو کے بھی آواز الگ ہے ان کی، ہم تو 12 ہیں مگر ایک صدا آتی ہے۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على بدر الدجى صدر التقى كهف الورى نجم العلا شمس الزهى صاحب قاب قوسين أو أدنى الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سيد النبيين وخاتم المرسلين المخاطب بطه وياسين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني ذا الشرف الأوحد أبي فاطمة محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المسمومين المقتولين المذبوحين الذين قال في حقهم خالق الأولين والآخرين بلسان خاتم النبيين مثلهم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى نور بهم وجه الدين ولمع بهم نور اليقين سيما المحلى بكل زين وارث رسول الثقلين قائد الحرمين امام المشرقين والمغربين فاتح البدر والهنين المصلي إلى القبلتين الذي ردت له الشمس بمرتين أبي الحسن والحسين سيدنا وولينا وهادينا وإمامنا المطلوب كل طالب الغالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين من الأولين والآخرين التي قالت بعد وفاة رسول الله وایبتا صبت الأيام صاحب لو أنها صبت الأيام سرنا لياليها والصلاة والسلام على ولدها المعصوم المظلوم المقتول بالسم سيد الأوصياء الحسن المجتبى والصلاة والسلام على الحسين الشهيد المظلوم المقتول المذبوح بالقفا المصلوب بالإمامة والرضا الذي كان وحيدا فريدا ينظر جنوبا وشمالا أين حبيب ابن مظاهر أين مسلم ابن أوسجا يا زهير ابن القين يا هلال ابن نافع يا هر ابن يزيد الرياحي ثم نظر على صائر الشهداء يا ابطال الصفا يا فرسان الهجا ما لي أناديكم فلا تجيبون وأدعوكم فلا تسمعون أنتم نعم نرجوكم أن تنبهون أم حالت مودتكم عن إمامكم فلا تسمعون ثم أشار إلى الخيمة
هذه نساء الرسول لفقدكم علىهن النفول فقوموا عن نومتكم أيها الكرام وادفعوا عن حرم الرسول الطغاة الليام ولقد سرعكم ريب المنون وغدر بكم الدهر الخون وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون فلا عن دعوتي تحجبون فها نحن عليكم مفجعون وبمفارقكم محزونون وإنا بكم وإنا لله إنا بكم لاحقون فإنا لله وإنا إليه راجعون ثم انصرف إلى الخيمة ونادى من بابها يا زينب ويا أم كلثوم يا سكينة ويا فضة ويا رقية عليكن مني سلام والصلاة والسلام على ابنة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين التي قالت يا ابن سعد يقتل أبو عبد الله الحسين وأنت تنظر إليه والصلاة والسلام على أم كلثوم التي قالت حين رأت آثار المدينة مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسنات والإحسان جئنا خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا والصلاة والسلام على سيدنا السجاد الذي كان يقول أقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد الغاب عنه نصير ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد میں نے قرآن حکیم کی بہت ہی مشہور و معروف آئے واف ہدایہ سے تمسک کیا اور اس جامعہ کی 5ویں مجلس میں میں نے اسی آئے کریمہ کو عنوان سخن قرار دیا۔ گفتگو بہت ہی اختصار سے ہوگی کیونکہ یہ خاصہ میں نے اپنا لیا ہے، جہاں سے چاہا پھیلا دیا، جہاں سے چاہا سمیٹ لیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بہت ہی مشہور و معروف آئے وافی ہدایہ سرکار زعیم ادارہ تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں میں یہ جسارت کر رہا ہوں، ارشاد حضرت رب العزت ہو رہا ہے من الناس، لوگوں میں سے بس ایک ہے۔ اب اگر نگاہ معرفت ہو تو ڈھونڈو وہ ایک ہے تو کون؟ جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی کو حاصل کر لیتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ دو چار نہیں ہے، صرف ایک ہے۔ عالم وجود میں واجب الوجود ایک ہے وحدہ لا شریک، اور عالم امکان میں اللہ کا یہ منتخب کردہ بندہ بھی ایک ہے۔ ہے کوئی جو اس بندے کے مقابلے میں کسی کو پیش کر دے؟ ارے تم کہاں پیدا ہوئے، یہ کہاں پیدا ہوا؟ تم پیدا ہوا اپنے باپ کے گھر میں، یہ پیدا ہوا اللہ کے گھر میں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تم نے جو دنیا میں آنے کے بعد آنکھ کھولی تو پہلی نظر پڑی ماں کے چہرے پر، باپ کے چہرے پر، عزیز و اقارب کے چہرے پر، اور یہ منتخب کردہ باری وہ بچہ ہے جس نے اب آنکھ کھولی تو پہلی نظر میں دیکھا تو سورہ محمد کو دیکھا۔ صلوات محمد والے
کیا اس کی عظمت کا اندازہ ہوگا؟ جب تک ماں کی گود میں رہے کتاب صامت تھی، اور جب ماں کی گود سے منتقل ہو کر یہ معراج کی منزل پر پہنچے اور سرکار ختم مرتبت کے دست مبارک پر آئے تو کتاب ناطق بن گئے۔ آج تم فخر کرتے ہو میں نے فلاں ادارے میں پڑھا ہے، میں نے فلاں ادارے سے ڈگری لی ہے۔ ارے دم ہو تو اس کا مقابلہ کرو جو وہاں سے پڑھ کر آیا دنیا والوں کو پڑھانے کے لیے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ تم نے دنیا میں آ کر بقدر ظرف کچھ سیکھا، یہ سب کچھ لے کر آیا تھا۔ وہ تھا کہ جس کے لیے رسول نے کہہ دیا انا مدینۃ العلم وعلی باب۔ اب تم نے درجات معین کیا، یہاں اور بھی الفاظ، کسی کو در بنایا، کسی کو دیوار بنایا، کسی کو چھت بنایا، کسی کو پرنالہ بنایا۔ صلی اللہ علیہ محمد والے یہ تاریخ کے حقائق ہے جو پیش کر رہا ہوں جامعہ میں۔ بڑے بڑے علماء اعلام کی کتابیں میری نگاہوں سے گزری ہیں۔ اب امتداد زمانہ نے ہم کو اس منزل تک پہنچا دیا، مگر روحانی اعتبار سے کل بھی مضبوط تھا اور آج بھی مضبوط ہے۔ کل بھی تناور تھا اور آج بھی طاقتور ہوں۔ ہماری روحانیت کو دیکھو، ہم نے قیاس کے جھروکوں سے پانی کے علم کی چھینٹیں نہیں لی ہیں، ہم نے بارادری میں بیٹھ کر عزت و احترام کے ساتھ اکتساب علم کیا۔ اب اس کے بارگاہ میں جس کا اعلان کل بھی گونجا تھا اور صبح قیامت تک گونجتا رہے گا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، جو دل چاہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں۔ چاہے آسمان کے راہوں کے متعلق پوچھو یا زمین کے راستوں کے متعلق پوچھو، منتہائے شرق کے بارے میں پوچھو یا منتہائے غرب کے بارے میں پوچھو، میں سب جانتا ہوں، میں سب جانتا ہوں، کیونکہ ھذا ما ذکرنی رسول اللہ ذکرن زکا، یہ علم ہے جو خدا کے رسول نے مجھے بھرا دیا، جس طرح طائر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی ارے ایک کا مقابلہ کر لو، پیدا ہوا ہے تو اللہ کے گھر میں، آنکھیں کھولی تو جمال رسالت کو دیکھا، کچھ بڑے ہوئے تو پیغمبر کے ساتھ رہے، ہر موقع پر نبی کے ساتھ۔ بڑے بڑے صحابہ کرام گزر گئے، کوئی 40 برس کی عمر میں ایمان لایا، کوئی 50 برس کی عمر میں ایمان لایا۔ یہ وہ کل ایمان تھا جو ایمان کی دولت لے کر بارگاہ عزیز دنیا میں آیا۔ سلمان محمد وعلیہ یہ علی کی عظمت ہے۔
پیغمبر کو دنیا نے بہت ستایا، پوری تاریخیں ہم آپ کے سامنے، ہمارے بچے جانتے ہیں، بہت ستایا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آ گیا جب کفار نے اس بات کا اس پر اجماع کر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حق بات پر اتفاق ہوتا ہے، اب باطل باتوں میں اجماع ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ یہ علامہ واحدی نے لکھا ہے، اجماع کر لیا تھا کہ آج کی شمع رسالت کو گل کر دیا جائے، اب پیغمبر اکرم کو معاذ اللہ ان کے فرش مبارک پر قتل کر دیا جائے۔ شام کا وقت علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں جبریل آئے اور جبریل نے کہا کفار نے اس بات پر باہمی اجماع کر لیا ہے کہ آج کے شمع رسالت کو گل کر دیا جائے اور آپ کو صبح ہوتے ہی آپ کے بستر اقدس پر قتل کر دیا جائے۔ اللہ کا حکم ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں اور بستر خالی نہیں رہے گا۔ یہ ایک رات کی بات تھی، نہیں، بستر ایک دقیقے کے لیے بھی خالی نہیں رہے گا۔ اپنے بستر پر اس کو سلائیے گا جو آپ جیسا ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ اسلام کی عظمت ہے کہ ایک لمحے کے لیے بستر خالی نہیں رہا۔ آج وہ کیسے مسلمان ہیں، 14 صدی گزر گئی اور کہتے ہیں کہ اب حق کا نمائندہ کوئی نہیں۔ ارے باطل کا نمائندہ موجود ہے بہکانے کے لیے، مگر حق کا نمائندہ کوئی نہیں جو حق کی طرف ہماری رہنمائی سے کرے۔ یہ عظمت ہے۔ رسول کو حکم ہجرت کر جائیے۔ پیغمبر اسلام کے 15 اوصاف ہیں جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ بہت ہی اختصار سے اپنے مطلب پر آ رہا ہوں۔ ان خصوصیات پہ تھا جس طرح سامنے کو دیکھتے تھے اسی طرح پس پشت کو بھی دیکھتے تھے۔ رات کی تاریکی پوری طرح مسلط ہو گئی، وحی کا اشارہ ہوا رسول اب اپنا گھر چھوڑ دو، یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ پیغمبر چلے، سناٹے کا عالم ہے، رات کی تاریکی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، پیغمبر جا رہے ہیں۔ اب ایک تاریخ کا جملہ ہے کہ نبی نے اپنے پیچھے کسی کے چاپے قدم کی آواز محسوس کی۔ یہ پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تاریخ اسلام کو گواہ کر کے، پیغمبر اسلام نے اپنے پیچھے کسی آنے والے کے چاپے قدم کی آواز سنی۔ جملہ سنیں، فَظَنَّ أَنَّهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، پیغمبر نے گمان کیا کوئی مشرک آ رہا ہے۔ اب آپ کے اذہان کو اور منور کرنے کے لیے جملہ کہہ دوں۔ جناب یوسف قید میں ہیں اور آپ کے ہمراہ 2 قیدی اور بھی ہیں۔ ایک دن دونوں قیدی آگے بڑھے، ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور سے اس کا رس نچوڑ رہا ہوں۔
تو جناب یوسف نے کیا جواب دیا؟ میرا گمان ہے تجھے قید خانے سے رہائی ملے گی اور بادشاہ کے دربار میں تو عہدہ سقائیت پر مامور ہوگا۔ ایک دوسرا قیدی آگے بڑھا، اس نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹی کا ایک بہت بڑا ٹوکرا ہے اور طائران وحشی اڑ اڑ کر میرے سر سے روٹی کھا رہے ہیں۔ جناب یوسف نے کہا میرا گمان ہے، لفظ گمان پر توجہ فرمائیں گے، کہ تجھے سولی دی جائے گی اور تیرا مغز سر طائران وحشی کھائیں گے۔ میں یہ سن کے وہ ہنسا کہ یوسف میں نے کوئی خواب وغیرہ نہیں دیکھا، میں نے من گھڑت خواب تھا جو بیان کر دیا۔ جناب یوسف نے جواب دیا تو نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، مگر جو میں نے گمان کر لیا وہ ہو کر رہے گا۔ سمع محمد والی۔ اب بچوں کے سامنے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ارے یوسف کے خواب کی تعبیر غلط نہ ہو، ظن غلط نہ ہو اور فخر یوسف کے گمان غلط ہو جائے۔ جس کے لیے پیغمبر نے گمان کر لیا مشرک ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ فیصلہ کر دیا نبی نے بستر علالت پر، لوگوں سے کہا چلے جاؤ ہمارے پاس سے، اور جس کو بلانا ہوا کہا وہ قدو الیہ حبیبی، میرے حبیب کو بلاؤ۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ عظمت ہے حضرت ختم مرتبت میں۔ ایک صاحب کا واقعہ ہمیں یاد آتا ہے، وہ گئے پورے گھر بھر کو لے کے گئے کسی شادی میں، گھر میں تالا لگا دیا۔ اب جو پلٹ کے آئے تو معلوم ہے کہ سب تو شادی میں چلے گئے تھے، گھر میں ڈکیتی پڑ گئی، کوئی سامان نہیں بچا، سب چور اٹھا لے گئے۔ دوسرے دن ان کا دوست ملا، کہنے لگا کہ بھائی میں نے سنا تم لوگ بارات ہو گئے تھے، تمہارے گھر میں چوری ہو گئی، کوئی سامان بچا نہیں، کیسا گھوڑا بیچ کے سوئے تھے کہ چور گھر میں آ گئے تمہیں پتہ نہیں۔ سنیں ایک جملہ، میں کہتا ہوں ہاں، جو گھوڑا بیچ کے سوتا ہے وہ لٹ جاتا ہے، اور جو نفس بیچ کے سوتا ہے وہ اللہ کی مرضی پا لیتا ہے۔ سمع محمد۔ ارے لوگوں میں سے ایک ہے، اگر نگاہ معرفت رکھتے ہو تو تلاش کرو کہ وہ یہ کون ہے جس کے لیے قدرت نے اہتمام کیا۔ سب پیدا ہوتے ہیں اپنے گھر میں، یہ ولی اللہ پیدا ہوا ہے اللہ کے گھر میں۔ کیوں؟ ایک بات عرض کر رہا ہوں میں بچوں کے سامنے، اللہ کی مشیت میں تھا کہ اللہ رسول کو ایک بیٹی دے گا، بیٹی سے سارے سادات کی نسل پھیلے گی، تو اب رسول جب بیٹی ملے گی تو رسول کسی سے شادی بھی تو کریں گے نا، تب کس سے شادی کریں گے رسول؟ عالم امکان میں سب سے افضل ترین ہے رسول۔ آدم کی صفت بھی کمتر ہے، نوح کی نجابت بھی کمتر ہے، ایوب کا صبر بھی کمتر ہے، یوسف کا حسن عمل بھی کمتر ہے، موسیٰ کی کلیمیت بھی کمتر ہے، عیسیٰ کی مسیحیت بھی کمتر ہے۔ رسول اپنے بیٹی کی شادی کریں گے تو کس سے کریں گے؟ ارے کسی صحابی سے تو کریں گے نا۔ تو جن کے دل میں رسول کے خلاف بغض تھا
جب ان سے کہا جب پوچھا جائے گا تو کہا ہاں ایک صحابی کے ہاں بہا دیا. اسی لیے یہ انتظام قدرت تھا تاکہ کل رسول کو پر کوئی انگلی نہ اٹھائے. اتنے بڑے نبی نے نبی ہو کر معمولی صحابی کے گھر میں اپنی بیٹی کو بیاہ دیا. اب رشتہ جو رہا وہ صحیح ہوا. خدا کے گھر کا بیٹا نبی کے گھر کی بیٹی. یہ عظمت ہے. پیدا ہوئے آنکھیں کھولی تو جمال رسالت کو بچوں نے جب رسول کو ستایا تو علی نے بڑھ کر بچوں کو بدلا لیا. کوئی بڑا نہیں ہے کہ بڑے کے بچوں کے بعد بڑے کہاں سے بیچ میں آ گئے. بچوں کا معاملہ بچوں سے حل ہوتا ہے. لہذا لڑکوں نے کسی کا ہاتھ توڑا کسی کا پیر توڑا. اب جب یہ اپنے اپنے گھروں میں گئے لوگوں نے بولا یہ کیا ہوا کہ علی نے توڑا. اب جس نے نام لیا علی کا نام لیا. اب علی کی طرف سے دشمنی پیدا ہونے لگی. سلمان محمد وآل محمد. یہ عظمت ہے. علی کو اگر سمجھنا ہے تو ابو طالب کو سمجھو. ابو طالب کے باپ ہونے پر علی نے ناز کیا ہے. جانتے ہو کس کا بیٹا ہوں؟ جس نے بچپنے سے اب تک رسول کی مدد کی اور نصرت کی ہے. یہ علی نے کہا ہے. تو اب ذرا اسی سے اندازہ لگائیے کہ جو کل ایمان کا باپ ہو اس کا ایمان کس منزل پر فائز ہوگا. سلام محمد وآل محمد. یہ علی کی عظمت ہے. جنگ کے موقع پر پوچھ لیجئے تاریخ اسلام سے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو بلا کے پوچھئے. ان کی تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے کہ جنگ بدر کا فاتح کون. تاریخ کہے گی علی. جنگ احد میں جب سارے مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے تو محمد کا ساتھ دینے والا کون. تاریخ کہے گی علی. پیغمبر کی مدد کرنے والا کون. پیغمبر کا ناصر کون. علی. غزوہ خیبر میں کل کفر کا قاتل کون. علی. جنگ حنین کو سر کرنے والا کون. علی. نگاہ رسالت باب میں مرد کہے جانے کا مستحق کون. کرار و غیر فرار کا لقب پانے والا کون. مرحب و انتر کا قاتل کون. غزوہ خیبر کا فاتح کون. غزوہ تبوک میں محمد کا خلیفہ بن کر مدینہ منورہ میں رہنے والا کون. تعبیل قرآن پر جہاد کرنے والا کون. آیہ نجوہ پر عمل کرنے والا کون. علی کی عظمت ہے. خلائق سے اولا کون. اہل ایمان کا مولا کون. دنیا کے سیر کیجئے تو 4 مسلح تمہارے پاس ملے گا.
میں حنفی طریقے سے نماز پڑھتا ہوں، کسی نے کہا میں شافعی طریقے سے نماز پڑھتا ہوں، کسی نے کہا میں مالکی طریقے سے نماز پڑھتا ہوں، کسی نے کہا میں حنبلی طریقے سے نماز پڑھتا ہوں۔ نبی کیا فرما رہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، ارے نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں۔ تو میں کس طرح نماز پڑھتے تھے یہ علی کے علاوہ کوئی بتانے والا نہیں۔ 4 مصلی تمہارے پاس، 5واں مصلی ہمارے پاس۔ تاریخی حقیقت ہے۔ جب رسالت آگے بڑھی، خلافتیں بدلتی رہی، نمازیں ہوتی رہی، تشہد ہوتا رہا، قیام و قعود ہوتا رہا، مگر 3 خلافت تک کسی نے کچھ نہیں کہا۔ جب یہ خلافت 4تھی منزل پر علی کے دروازے پر پہنچی، یا علی اب مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے سوائے آپ کے، آپ ہی مجھے سہارا دیں گے۔ علی نے مسلمانوں کی بیعت قبول کی، خلافت ظاہری کی ذمہ داری کو سنبھالی۔ اب لوگوں نے کہا یا علی نماز کا وقت آ گیا، مسجد میں نماز پڑھیں گی؟ کہا نہیں، کھلے میدان میں نماز آج ہوگی۔ بس 2 ہی میدان ملا، یا نماز کا میدان یا اعلان ولایت کا میدان۔ کھلے میدان میں نماز علی نے پڑھائی ہے، پہلی نماز خلافت قبول کرنے کے بعد۔ قبلوں کا واتش فرما ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر مجھ سے کچھ بھول چوک ہو جائے گی تو آپ میری اصلاح فرمائیں گے۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ خطا نمودام و چشم آفریدارم، غلطی ہے تو منہ پر ٹوک دیجئے۔ اگر بچہ بھی اگر اعتراض کر دے گا اور میں غلطی پر ہوں گا تو میں اپنی غلطی کو تسلیم کر لوں گا۔ میں نے سیکھا ہے بچوں تمہارا وضو صحیح ہے، میرا وضو غلط ہے، صلی محمد۔ بس نا، پڑھنے کو تو آپ سنتے رہیں، میں پڑھتا رہوں، مگر پوری ذمہ داری کے ساتھ پورے حقائق آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اگر کہیں سے کتاب نہ ملے تو مجھ سے لیجیے، ترجمہ کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اوریجنل کتابیں، اصلی کتابیں سب میرے پاس موجود ہیں۔ یہ صاحب نے بڑے کر و فر سے مجھ سے کہا کہ آپ کے پاس کتنی کتابیں ہوں گی؟ ہم نے کہا بس یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے قد آدم زمین میں گڑھا کھودا جائے اور آپ کو پھر سیدھا سیدھا لٹا دیا جائے اور اوپر سے میں ساری کتابیں آپ پر سج دوں تو الگ سے مٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں نے اکتساب علم کیا ہے، جسمانی اعتبار سے کمزور ہوں، روحانی اعتبار سے طاقتور ہوں، کہ طاقت اگر دکھاؤں رسالت آپ کی، رکھ دوں زمین پر چیر کے ڈھال آفتاب کی۔ مادیت نہیں ہے، روحانیت ہے۔ منبر پر آنے کے بعد روحانیت سے کلام ہوتا ہے۔
مادیت ہو تو ہم کو بھی صحیح چال نہیں معلوم، قدم کہیں کا کہیں پڑتا ہے، مگر جب ممبر خطابت پر آ گیا تو اب کسی میں دم ہو اگر میری مخالفت کرے۔ سلمان محمد و آل محمد۔ یہ عظمت آل محمد ہے۔ ایک صاحب نے ہم سے اعتراض کیا کہ ہر بات میں آپ علی کا نام لیتے ہیں، لیکن بھئی اللہ کہہ دیا کریے۔ ہم نے ایک ہی جملہ کہا ہے جواب میں، کیا اللہ کا نام علی نہیں ہے؟ خاموش ہو گئے۔ ارے جب ہم نے یا علی کہا تو کیسے سمجھا آپ نے کہ ہم نے غیر اللہ کو مراد لیا ہے؟ اس لیے کہ ہجرت کی رات سودا ہو گیا۔ سودے میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی تک قیمت آپ کی جیب میں ہے، مال اس کے پاس ہے، اور جب تراضی طرفین سے معاملہ حل ہو جاتا ہے تو ہماری قیمت آپ کی جیب میں، آپ کا مال ہمارے پاس۔ کل تک علی کا نفس تھا، ہجرت کی رات جب سودا ہو گیا تو علی کا نفس ادھر گیا، اللہ کی مشیت ادھر آئی۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ پہچانو نگاہ معرفت سے۔ اسی وجہ سے کہہ دیا ہے دبیر سیتا پوری آل اللہ مقامہ نے کہ تم نے کیا سمجھا ہے؟ یہ تو پڑھ دیتے ہو یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، معرفت بھی رکھتے ہو۔ نگاہ معرفت سے مصطفیٰ کو ڈھونڈنا سیکھو، وگرنہ ہر دہانے غار پہ مکڑی کے جالے ہیں۔ صلی محمد و آل محمد۔ بس یہ اہل بیت اطہار تھے۔ پیغمبر اسلام زندگی بھر انہی کو پہچنواتے رہے۔ اور ہم سے کہا گیا ان کا دامن، اگر ان کا دامن ہاتھ میں ہے تو تمہارے اوپر جہنم حرام ہے، جنت واجب ہے۔ معرفت ہونا چاہیے۔ خدا کا شکر ہے کہ تین چیز ہمارے پاس، مال و متاع تمہارے پاس، دنیا کی دولت تمہارے پاس، مگر جو اللہ نے تین نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت ہم سے چھین نہیں سکتی۔ تمہارے پاس بڑے بڑے صوفہ و سیٹ ہے، ہمارے پاس فرش ادائے حسین ہے۔ تمہارے پاس چوکی و تخت ہے، ہمارے پاس ممبر ہے، تمہارے پاس جھنڈا ہے، ہمارے پاس علم ہے۔ آل محمد کی قدر نہ کی گئی، رسول کی آنکھ بند ہو گئی۔ بیٹی نے مرثیہ پڑھا، باپ بتا سبت الایام سرنا لے آلیا۔ ابا جان وہ مصیبتیں پڑھی کہ اگر روزے روشن پر پڑھتے تو مثل شب تار سیاہ ہو جاتی۔ ہاں، مصیبت کی ابتدا رسول کے رحلت کے بعد ہوئی، اور کربلا میں مصیبتوں کی انتہا ہو گئی۔ 18 جوانان بنی ہاشم کا جنازہ نکل جائے، 72 حسین کے جانثار بخوشی اپنی جانوں کو مولا پر قربان کر دیں، مگر حسین کی نہیں کو کوئی ہاں میں بدل نہ سکا۔
جو نہیں کہہ دیا تھا ولید کے دربار میں، اس نہیں پر قائم رہے، نہیں ہاں میں نہیں بدلی گئی، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ حسین خیمے میں آئے، بس ارباب اعظم میں پڑھ چکا، بیویوں کو الوداع کہا، بہن سے رخصت ہوئے، میدان میں آئے، تم پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا دل بند جگر ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں۔ ملائن نے حملہ کیا، تیر و تلوار برسنے لگے، حیدر کرار کے بیٹے نے نیام سے تلوار نکالی، ایسا جہاد کیا کہ میر انیس کو فرمانا پڑا کہ اس دبدبے سے زیر کیا روم و شام کو، حکم جہاد پھر نہ ملا نو امام کو۔ بس ارباب اعضاء ختم کیا آپ کی زحمت کو، خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت اطہار کی۔ آخر میں حسین ہیں، ہاتف غیبی کی صدائی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بھائی یہ سننا تھا، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، ملائن نے قریب سے آ کر حملہ کیا، ایک دو نہیں 1951 زخم کھانے کے بعد فرزند رسول پشت فرس سے زمین گرم پر آئے، ارے خاکے شفا سرو بوڑاتے چلے نہ ملک، خونے جگر سے صبح یاقوت تھی پلک، پہنچے تھے تا فلک کہ لرزنے لگے فلک، اور یہ فغا زمین سے گئی آسماں تلک، فریاد گوشوار عرش خدا گرا، لو خاک پر ستارے خیر النساء گرا، گرتے ہی خاک پر شہدی کو غشا گیا، پھر بھی نہ کوئی پیاسے کو پانی پلا گیا، ارے خنجر لگا گیا کوئی نیزہ لگا گیا، کھولی جو آگ شہنے جگر تھر تھرا گیا، سر کاٹنے کو پاؤں کسی کا نہ بڑھ سکا، جز رنگ زرد اور کوئی منہ نہ چڑھ سکا، پر آہا شمر نے بڑھ کر غضب کیا، سینے پہ موزہ حلق بخنجر کو رکھ دیا، چلاتے آئے قبر سے محبوب کبریا، باہیں گلے میں ڈال دی، خنجر پکڑ لیا، زہرا پکاری یہ دل حیدر کا چین ہے، میرا حسین ہے، ارے میرا حسین ہے، اے شمر مصطفیٰ کی رسالت کا واسطہ، اے شمر مرتضیٰ کی امامت کا واسطہ، اے شمر اہل بیت کی حرمت کا واسطہ، اے شمر کبریا کی عدالت کا واسطہ، صدقہ نبی کی روح کا، حیدر کی گور کا، تو گل نہ کر چراغ پیمبر کی گور کا، روشن اسی نماسے سے لانا کا نام ہے، یہ سرپرست عزت خیر الانام ہے، خنجر نہ پھیر پیاس سے یہ خود تمام ہے، آخر خدا ہے حشر ہے اور انتقام ہے، للہ خاندان کو نہ میرے تباہ کر، تو اس کے ننھے بچوں کے اوپر نگاہ کر، چلائی در سے ظاہرے میں بستر بھی باہ خواہ، اماں تم آئیں میں بھی نکالا ہوں ننگے پا، ارے بولی سکینہ روک لوں میں خنجر جفا، باقر پکارا دادا میں 100 جان سے فدا، شاید یہ ہاتھ تھام لے معصوم جان کر، دادا تیرے گلے پہ گلا ردوان کر، مڑ مڑ کے زیر تیغ یہ بولے شے امم، زینب تجھے غریبی شبیر کی قسم، بٹھلا میرے یتیم کو خیمے میں ایک دم،
بٹتا ہے دھیان محو جمال خدا ہے ہم۔ ارے بچوں کو لے کے ڈیہڑی سے زینب تو ہٹ گئی، یہ ابو سگاہے احمد مختار کٹ گئی۔ لو مومنوں بپا ہوا محشر بپا بکا کرو، سر سے تن سے جدا ہوا سر پر بکا کرو، لاشا تڑپ رہا ہے زبی پر بکا کرو، نیزے پر چڑھتا ہے سر اطہر بکا کرو، بجمائی نوبتیں عمر روسیہ نے تکبیر 3 بار کہی پر قشاہ نے۔ بس اے دبیر بس کہ ملک کر رہے ہیں بین، جبریل دے رہے ہیں صدا یو بشیر حسین، آگاہ ہو کے قتل ہوئے شاہ مشرقین، عابد یتیم ہو گئے مارے گئے حسین۔ ارے کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ حسین بس 2 جملہ، زینب کو کسی چیز کی تمنا نہ تھی، نہ کھانے کی تمنا نہ پانی کی تمنا تھی تو فقط ایک، ہمیں دل کھول کے رونے کی اجازت مل جائے۔ یزید ملعون کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا، عابد بیمار کو بلایا، مولا میں نے آپ کو اپنے قید سے آزاد کیا، دل چاہے یہاں رہے یا دل چاہے وطن جائے۔ کہا پھوپھی سے مشورہ لے لوں۔ جناب زینب کے پاس آئے، سارا واقعہ بیان کیا، بس آخری کلام میں جناب زینب نے کہا جا کے کہہ دو ابھی ہمارے سینوں میں آگ لگی ہے، ابھی رسول اللہ کو ان کے نواسے کا پرسہ دینا ہے، ابھی علی مرتضیٰ کو ان کے دل بند جگر کا پرسہ دینا ہے، ابھی فاطمہ زہرا کو ان کے لخت جگر کا پرسہ دینا ہے، ابھی حسن مجتبیٰ کو ان کے برادر کا پرسہ دینا ہے۔ کہہ دو یزید سے میرے لیے محل خالی کرایا جائے۔ محل خالی ہوا، ٹوٹے ہوئے قید خانے سے بیویاں اور بچے چلے، صف عزا بچھی، لوگوں کو خبر ملی، تمام عورتیں آئی زینب اولیاء کو پرسہ دینے کے لیے، مردوں نے سید سجاد کو پرسہ دیا، عورتوں نے جناب زینب ام کلثوم کو پرسہ دیا، بچیوں نے سکینہ کو پرسہ دیا۔ 1 ہفتہ تک رات دن محل کے ذرے ذرے سے آواز آتی تھی، واہ مظلومہ، واہ سیدہ، واہ حسینہ۔ 1 ہفتے کے بعد ایک دن زینب نے کہلا دیا، جا کے کہہ دو کہ ہمارے وارثوں کے سر بھیج دے، تاکہ آخری مرتبہ ہم اپنے وارثوں کے سر کی زیارت کر لیں۔ سرہائے شہداء آنے لگے، مگر کس شان سے آئے، ایک ایک کنیز کے سر پر ایک خان، شہید کا سر سرپوش سے ڈھکا ہوا۔ زینب اپنی جگہ سے آگے بڑھی، اپنے مظلوم برادر کے سر کو لے لیا۔ ام کلثوم آگے بڑھی، ابو الفضل عباس کے سر کو لے لیا۔ ام لیلا آگے بڑھی، علی اکبر کے سر کو لے لیا۔ ام فروہ آگے بڑھی، قاسم کے سر کو لے لیا۔ ارباب اعضاء بس آخری کلام میں جب تمام ورثاء اپنے اپنے وارثوں کا سر لے چکے، تو اہل حرم نے کیا دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا، ایک کنیز محل میں داخل ہوئی، اس کے سر پر بہت بڑا خان تھا۔ جب غور کیا تو اس میں 2 چھوٹے چھوٹے سر تھے۔ جب ان رونے والوں میں ان سروں کا لینے والا کوئی نہ رہا تو وہ خان صحن خانہ میں رکھ دیا گیا۔ کچھ دیر گزری، بیویوں نے کیا دیکھا، گھر کا دروازہ کھلا،
یہ سیاہ پوش بیوی گھر میں داخل ہوئی، رونے والوں پر تارانہ نگاہ ڈالی، خرابہ خرابہ خارے قریب آئی، دو زانو ہو کے بیٹھی، سرپوش ہٹایا، دو چھوٹے چھوٹے سر نکالے، مشغول آہو فغاف ہو گئی، بس روتے روتے زینب علیہ کی نظر آنے والی اجنبی بیوی میں پڑی، اپنے مظلوم برادر کا سر کو خان میں رکھا، سرپوش سے ڈھکا، اپنی جگہ سے دل سنبھالے سے اٹھوئے، آگے اٹھی، آگے بڑھی، بی بی کے قریب آئی، عرض کرتی ہے بی بی یہ تو مجھ بد نصیب کے لال اولو محمد کے سر ہیں، اے بی بی آپ کون ہیں جو ان کا ماتم کر رہی ہیں؟ بی بی نے سر اٹھایا، زینب کے چہرے کو دیکھا، زبان سے کچھ نہ کہا، اشارہ کیا زینب ذرا میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ زینب علیہ اجنبی بی بی کے سامنے بیٹھی تو بی بی قدرے جھکی، اپنی کوہنی کو زینب کے کاندھے پر رکھا، آہستہ سے چہرے کی نقاب الٹی، بیٹی پہچانا نہیں، میں کوئی غیر نہیں، تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ اے بیٹی ارے تو میرے لال کا ماتم کر رہی ہے، میں تیرے لال کا پرسہ دینے آئی ہوں، میں یہ دیکھنا تھا۔ زینب میں تابِ ضبط باقی نہ رہی۔ اے اماں آپ اس وقت کہاں تھی جب مظلوم برادر کے گلے پر شبر کا خنجر تھا، جب زمین کربلا کو زلزلہ تھا، جب قرص آفتاب کو گہر لگا، جب آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیغلب الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا